بلکہ انبیاء کی قربانیوں کی تو بڑی لمبی تفصیل ہے نا کہ احادیث قرآن کے اندر میں تفسیروں میں اتنا سب کچھ کرتے ہوئے بھی قیامت کے میدان میں پھر رب العالمین کچھ کسر کو واقع رکھے گا. اور وہ کسر بھی کیسی ہوگی کہ تم نے تمہاری نبوت کے زمانوں کو اگرچہ کہ ہزاروں برس اپنی قوموں کے اندر میں تم نے گزارا ہوگا، لیکن میرا مقصد تو تمہاری نبوت کا بھی، تمہاری نبوت نہیں تھی اور تمہاری رسالت نہیں تھی، بلکہ تمہاری نبوت کا، تمہاری رسالت کا مقصد تو میں اپنے محبوب سے کتنا محبت کرتا ہوں یہ بتانا مقصود تھا. اور اس کی آخری کسر کا اظہار آج قیامت کے میدان میں یہ کرو کہ ان نبیوں نے اتنا سب کچھ کرتے ہوئے اپنی قوموں کو قیامت کے میدان میں دیکھیں گے. یہودی اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے، عیسائی اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف میں دیکھیں گے، اور آدم علیہ السلام کی اولاد اور ان کی امت حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھے گی. تو بات تو یہی ہوگی نا جی، ہر ایک اپنے جد اعلیٰ کو دیکھے گا، لیکن ان جد اعلیٰ کو اس مقام پر ذرا رک کر سوچو کہ اللہ کیا بتلانا چاہ رہا ہے نبیوں کے ذریعے سے. اور آج یہ امت اگر اس کو چھپانی تو کتنی بڑی مجرم ہے. اپنے کو چھپا دے، اپنی آل اولاد کو چھپا دے، تو کامیاب ہوگا اگر اللہ جو بتانا چاہتا ہے اگر تو وہ پورا کر لے. تمہاری خانقاہ محمدی کا مقصد خدا کی قسم اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ تم میرے آقا اور آقا کی آل اور آل علی اور اولاد علی کی عظمتوں کو دنیا میں ظاہر کر دو. یہ مقصد ہے خانقاہ محمدی کا. یہاں رک کر ذرا اس بات کو سوچو. ایک باپ ہو، ایک اولاد کو اپنی پالا ہو، بڑی قسم پرسی میں پالا ہو، گڑھے کھود کر، راتوں کو جاگ کر اپنی اولاد کی پرورش کیا ہو، اولاد کی پرورش کیا ہو، کیا نا پرورش، اور اس کے بعد وہ اولاد جوان ہو گئی ہو اور سب کچھ ہو گیا، اور اس وقت میں باپ کچھ کمزور ہو جائے مالی حالت کے اعتبار سے، اولاد کو ضرورت پڑی کچھ مدد کی، اب وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں چچا اور تائے بھی، چچا اور تائے بھی. یہ اگر سمجھ جاؤ تو سمجھ میں آ جائے گا زندگی کا مقصد، ورنہ دھوکہ مت کھاؤ. خانقاہ محمدی کا مقصد کچھ اور نہیں. اب بیٹے نے بڑی تمناؤں کے ساتھ میں اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس صف کے اندر میں کھڑے ہوئے ہیں. گستاخی نہیں کر رہا ہوں میں میرے انبیاء اور میرے آقاؤں کی. میرے آقا کو اس کو پسند نہیں کرتے تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ خدا کی قسم انبیاء تو انبیاء ہے وہ، لیکن مثال سمجھا رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے بات. بیٹے کو ضرورت پڑی اور بڑے لگتے جگر بیٹے کو پالا بڑی محنتوں کے ساتھ. ایک اولاد پر باپ ہی کا تو خون پسینہ لگتا ہے بچپن سے لے کر. چچا اور تایا، دادا، دادے تو بعد میں آئے سب، لیکن باپ ہی کا تو خون کا پسینہ کر کے اس نے پسینے کو خون کو پسینہ کر کے بیٹے کو پالا ہوگا. لیکن ایک وقت یہ آیا کہ جوانی کا ہٹا کٹا آیا، اور اس وقت میں کچھ ضرورت بیٹے کو پڑی اور وہ باپ کے پاس میں آیا. باپ بھی کھڑا ہوا ہے، اب سب کو تو دیکھا چچا تایوں کو، لیکن وہ باپ یہ کہہ لے کہ بیٹا اب میں تیری مدد نہیں کر سکتا، مدد چچا سے لے لیں. تو اس باپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ اس وقت کیا گزرے گی؟ آج میں اس قابل نہیں ہوں کہ اپنے بیٹے کی مدد نہیں کر سک رہا ہوں. میری زندگی کے اندر میں میرے بیٹے کو تایا کے حوالے، چچا کے حوالے کر رہا ہوں. دل پر جھٹکا لگے گا کہ شریف باپ ہوگا تو لگے گا، نہیں تو منگے کھا لے وہ تو الگ ہوتے ہیں، وہ بدماش باپ. لیکن جو واقعتاً شریف باپ ہوگا کہ میں اپنے بیٹے کی اس وقت کی ضرورت کے لیے، جبکہ وہ مستحق ہے مدد کا، میں نہیں کر سک رہا ہوں اور مجبور ہو کر میں دوسری طرف میں بھیج رہا ہوں. اب اس بات کو ذہن میں رکھ کر سوچو کہ قیامت کے میدان میں رب العالمین سوالات نبیوں کے پاس ان کی قوموں کو ایک ایک کر کے بھیجائے گا. انسانیت نفسا نفسی کے عالم میں ہوگی اور ہر نبی یہ کہے گا کہ آج ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے، جاؤ آگے، جاؤ آگے، جاؤ آگے، جاؤ آگے. آگے کون ہے قیامت کے میدان میں؟ آدم علیہ السلام کی قوم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت تک ہر نبی کے پاس میں جائیں گے. اچھا یہ چکر ہم کیوں لگوا رہے ہیں؟
اس لیے کہ اولیاء کو پہچاننا نا کہ راست راست بولنے والے گمراہ نہیں ہونا، بلکہ اللہ بھی تو پھر ہر نبی کے پاس بھی کیوں بھیج رہا ہے؟ جب رب خود موجود ہے تو پھر راست اپنے پاس سے بلا لے گئے، معاملے کو نپٹا لینا نا قوموں کا، پھر ایک ایک نبی کے پاس میں قوم کو بھیج رہا ہے، اور وہ نبی بھی اللہ کو چھڑا کر دوسرے نبی کے پاس بھیج رہے ہیں۔ سمجھ میں آئے گا؟ راجن شاہ ولی ہے، تاج الاولیاء ہے، صابر پاک ہے، بابا قطب ہے، سلطان الہند ہے، غوث العظم ہے، پنجتن پاک ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان آقاؤں کے پاس میں تو زمین کے نیچے کے جو نظام ہوتے ہیں ان اولیاؤں کے ایسے مہمان خانے، اور وہاں کے نظام اپنے مہمانوں کی میزبانی کے لیے، اولیاء کا آنا اور جانا، اور اولیاء و امام الاولیاء کی تشریف آوری، اور پنجتن پاک کے وہاں کے نظام، ان کے آستانوں پر، ان کے زمین کے نیچے تو مالک کون ہے کہ اگر ان کا بن کے وہاں پہنچا، کہ اوپر ہی والا اوپر کے پڑتا اوپر کا رہا تو اوپر کے تو اوپر ہی کھینچ لے گا، اوپر کا اوپر ہی چنا، اوپر کا اوپر ہی نہیں بولے اوپر بھی ذرا تھوڑا سا ہونا نا، تھوڑا سا ہونا، مگر اصل کی فکر تم کر کے جاؤ تو تھوڑا سا ہونا نہیں، وہ پورا انتظام بھی کرواتے اوپر کو، اوپر کے نظاموں سے ان آقاؤں کا معاملہ نہیں ہوتا نا، کیوں کہ تمہارا اوپر کا نظام پاسن میں نہیں رہتا، زمین کے نیچے کا نظام ان کی شہنشاہیت کا رہتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عالم برزخ ہے، ارواح عالم دنیا، عالم آخرت، عالم برزخ ہے نا۔ عالم برزخ کیا ہے؟ عالم ہے وہاں پر پورا، اور وہاں پر کس کی حکومت ہے؟ اوپر کے چھلکے پلکے نہیں، اور وہاں کس کی حکومت ہے؟ ہندوستان اور آدھی دنیا کے اوپر، آدھے سے زیادہ دنیا کے اوپر تو سلطان الہند کی حکومت ہے نا جی، اور آن لائن نظام ہے پورا وہاں پر۔ تو یہ اوپر کی چیزوں سے وہ نیچے کے شہنشاہ، جن کو شہنشاہیت مل چکی ہو یا شہنشاہوں نے اپنا بنا لیا ہو، یا اولیاء کون ہوتے معلوم ہے؟ علی والے جہاں بیٹھے وہیں پر جنت بنا بیٹھے ہیں۔ ان بزرگوں کا نظام جو ہوتا ہے ان کو خطرے میں پڑ جاتا ہے وہ جو ظاہری نظاموں کو دیکھ کر، اس لیے ان کے بزرگوں اور آستانوں اور اولیاء کے آستانوں کی چوکھٹوں پر ان کے ان ظاہری چیزوں کو دیکھ کر، نہیں ظاہری چیزیں نہیں ہیں، ان کی شہنشاہیت تو عالم برزخ کے اندر میں، زمین کے نیچے جو اپنے شہنشاہ ہے وہ اوپر تو اثرات رہتے ہیں، اوپر تو اس کے اثرات ہوتے ہیں کہ پھول والے ہیں تو پھول ڈالے جاتے ہیں، جنت کی چادر والے ہیں، نسبت والے چادر والے ہیں تو چادر ان کے آستانے پر ڈالی جاتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ تو پھر یہ اولیاءوں کو، یہ اوپر والوں کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے لاکھوں اولیاء ایسے ہیں کہ جن کے آستانوں پہ چادریں بھی نہیں ہوں گی، نہ کو ہمیں ایسی اچھے کہتے ان کے مزاج ہے، ان کو کیا ضرورت ہے؟ مدینے والوں کے ساتھ میں ہے، وہ پنجتن پاک کے ساتھ میں ہے، ارے وہاں چادر بھی نہیں، پھول بھی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، ہم بہت اچھے ہیں۔ ایسے ہزاروں لاکھوں آستانے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ پھر اب اس کے مقابلے کے اندر میں اب عادل آباد کے اندر میں راجن شاہ ولی کا معاملہ ہے، اب یہاں پھول بھی ہے، چادر بھی ہے، لائٹیں بھی ہیں، لوگوں کا فیض بھی ہے، یہ بھی ہے، تو پھر کیا ان کو ضرورت ہے؟ ان کی چاہت نہیں، ان کی چاہت نہیں کہ خدا کی قسم، پھر کیوں کہ مولا علی کی منشا کہ ہمارے نظام کی پہچان ہوگی۔ اب وہ بادلہ نے خواستہ نہ چاہنے کے باوجود بھی آنے والوں کو فیض دینے کے لیے یہ نظام ظاہر کرتے ہیں، انہوں محتاج نہیں ہوتے، اس لیے نہیں کہ جو آستانے ہیں وہی اولیاء، باقی سب اولیاء نہیں، یہ بات نہیں ہے، لیکن جن کے لیے میرے غوث پاک علی نواز اور مولا علی جن کے ذریعے سے فیض کو اور وہ فیضان کو جاری کروانا ہوتے ہیں، ان کے لیے ظاہری نظام بھی بنتے ہیں، ان کی پہچان بھی ہوتی ہے، اور وہ نظام ان کی خوشی نہیں رہتی بلکہ وہ مولا علی کا حکم ہوتا ہے، غوث و خواجہ کی منشا ہوتی ہے کہ اپنی پہچان دینے کے لیے، اس لیے کہ عادل آباد والے راجن شاہ ولی کی محبت اور پہچانیں گے تو وہ غریب نواز کو پہچانیں گے نا جی، ان کی محبت تو وہاں تک پہنچائے گی، غریب نواز کی پہچان اور ان کی قدم بوسی
اور ان کی محبت دل میں آئے گی تو مدینے والوں کی محبت تک پہنچائے گی نا. تو پھر وہ تو چوکھٹیں بنائی جاتی ہے, سیڑھیاں بنائی جاتی ہے, سیڑھیاں ہوتے ہیں اور ان کو اس پر بوجھ بھی نہیں ہوتا. تو ان اولیاء اکرام کو واسطہ نہیں رہتا, وہ تو بادرہ نخواستہ ہمارے تمہارے نفع کے لیے یہی ان کی حیات ظاہرہ میں بھی معاملہ رہتا ہے اور ان کے پردہ ہونے کے بعد یہ معاملہ رہتا ہے. امت کے نفع کے لیے, امت کی حکمت کے لیے, مولا علی کے حکم پر غوث و خواجہ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اپنی آستانوں پر, اپنے عرس میں اور اپنے مزاروں پر پھول اور اپنے مزاروں پر چادروں کو اور لوگوں کے تعظیمی سجدوں کو اور لوگوں کے اپنے ماتھے کے ٹیکنے کو, یہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں. اس لیے اولیاء کو ان ظاہری چیزوں سے ان کو زیادہ خوشی ہوتی ہے, چکر میں نہیں پڑنا, بلکہ ان کا معاملہ تو وہ اس مقام کے اوپر ہے عالم برزخ کے اندر میں. اوپر کے نظام ذرے کی صورت میں نہیں رہتے, بلکہ ان کے عرس اور ان کے ان خوشی کے موقعوں پر, ان کی نوازشوں کے وقت میں ان کے آستانوں کے نیچے جو مہمان خانے رہتے ہیں. اور وہاں پر مہمان کون ہوتے ہیں, کون ہوتے ہیں؟ اولیاء ہوتے ہیں. اور کبھی نوازش ہوتی ہے غریب نواز کی آمد کی, کبھی جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کی, اور کبھی غوث الاعظم. اب ان اولیاء کے مہمانوں کی آمد اور ان کی میزبانی پر اب وہ راجن شاہ کے پاس میں یہ جا کے میں چادر چڑھا دیا, میں وہاں پر لنگر کر دیا, یہ اس سے کوئی مماثلت ہے؟ وہ تو موقع دے رہے ہیں تیری تقدیر کو چمکانے کے لیے. اس لیے اولیاء کے پاس میں جاؤ, چاہے وہ پردے میں ہو کہ چاہے اہل طریقت ہو, چاہے پیر اکرام ہو, لیکن کبھی خالی ہاتھ نہیں جانا. اصول ہے یہ, جو خالی ہاتھ جاتا ہے خالی ہاتھ واپس آتا ہے. وہاں سے کچھ لینا ہے تو تجھے دینا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے چوک نہیں ہونا. دیندار بھی ہے, اپنے سے بڑے ہیں, بزرگ ہے, عالم ہے, امام ہے تمہاری مسجد کے, 10 روپے کیوں نہیں ہوتے؟ کبھی مہینے میں ایک آدھ مرتبہ ان کو بھی دیا کرو. اپنے سے بڑے عمر کے بزرگ دکھ رہے ہیں, ان کو بھی دیا کرو. جو دینے والا ہوتا ہے وہی لینے والا ہوتا ہے. جو دینا نہیں جانتا اس کے لیے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ بخیل ہے. بخیل کے لیے تو دروازے جنت کے بھی بند ہیں نا. ان کو ضرورت نہیں ہے, وہ ہیلا دیکھتے ہیں نوازنے کے لیے. اس لیے میرے بچے کبھی ان چکروں میں نہیں پڑنا کہ ان اولیاء کے پاس میں جاؤ یا علماء اور مشائخین کے پاس میں جاؤ, خانقاہوں کے در میں جاؤ, تو کبھی خالی ہاتھ نہیں جانا. کیونکہ جو خالی ہاتھ جاتے ہیں خالی ہاتھ آتے ہیں. اس لیے جہاں پر بھی موقع مل جائے ان آستانوں کے پر جاؤ. حیات میں اگر علماء اور دیندار متقی پرہیزگار دکھیں, ان سے بھی ان کی توجہات کے لینے کے لیے نذرانہ ذریعہ ہے, ہدیہ ذریعہ ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ روکھے سوکھے ہر جگہ نہیں چلتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ نظام ہے. مقصد ان کا تمہاری وجہ سے ان کا ظاہر میں نیچے رہنے والوں کا کوئی مفاد نہیں ہوتا. یہ دھوکہ ہوتا ہے انسانوں کا. بہت کروا رہے, وہاں پر بہت ہو گیا اور ہمارے کروانے کی وجہ سے ہو گیا. رہے اگر ایک نظر بھی دیکھ لے ان کے اندر کے نظام کو نا, تو پاگل بن کے اس آستانے کو پکڑ کر عمر گزار دے گا. تو اوپر کی چیزوں پر نہیں آئے گا, اوپر کی چیزوں پر نہیں آئے گا. دھوکہ کھا رہا ہے اوپر کو دیکھ کر. ان کے جو نظام ہیں اندرون کے, وہ شہنشاہ ہوتے ہیں, اور شہنشاہوں کے شہنشاہ جن کی حکومت ہے زمین کے نیچے عالم برزخ کے اندر میں. خبر میں جانے کے بعد اوپر والے کی حکومت چلتی ہے. میں تبلیغی ہوں تو زمین کے اوپر کی پیداوار ہے, آسمان کے لیے نہ زمین کے نیچے کی. ہاں, میں دیوبندی ہوں, میں بریلوی ہوں, میں یہ سب زمین کے اوپر کی چیزیں ہیں نا جی. کہاں بنے یہ چیزیں؟ یہ جماعت, یہ مسئلے کے زمین کے اوپر کی, زمین کے اندر, یا آسمان کے اوپر کی. اور یہ شاہد صاحب کہاں بنے؟ سو زمین کے اوپر کی چیز زمین کے اندر کیسے چلے گی؟ چلتی گی. وہاں پر تو یہی بحسیرہ معافی صدور کہ نسبت مصطفیٰ ہے کہ نہیں ہے, نسبت اولیاء ہے کہ نہیں ہے. اب جن کی حکومت ہے, اب تو ہمارے ملک میں آ گیا, پاسپورٹ لے کر آیا تو انٹرنس, بیٹا ریمارک ہے پاسپورٹ کے اوپر, جنٹاؤ بارڈر کے باہر کرو بیٹا. عالم برزخ پر پوری کی پوری حکومت آل علی اور اولاد علی اور پنجتن پاک کی ہے اور اولیاء کی ہے. اب یہ اولیاء سے رخ کو موڑ کر, پنجتن پاک سے رخ کو موڑ کر مرغا گیا خبر میں. کون؟ نہیں, لادری. اچھا, یہ بڑا بلاوڑ آئے گا منکر نکیر کی صورت میں. غوب کو بول کے ادھر سے ادھر سے لادری جیسے ہی بولا, اچھا لادری
मकसद ही पूरा नहीं हुआ ना तेरा, पहचाना ही नहीं ना तू, पहचाना ही नहीं ना। अब यहाँ पर आया ना, अब तेरी कब्र तेरे लिए जहन्नम का गड़ा बना दिया जाएगा। मसला खाली जमा तो मसलकों का है, तेरी मुरीदी का है, ये मसला अपनी आखिरत का, अपनी बरज़ख का है। और कब्र की पहली मंजिल है, जो वहाँ पार लग गया वो पार लग गया। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु रोते और दाढ़ी तर हो जाती। लोगों ने पूछा कि जन्नत नहीं, पहली मंजिल है, वहाँ पर जो पार है वो पार है। फिर भी समझ में नहीं आ रहा हमको। और वहाँ जो पार होना है कब्र के अंदर में, खुदा की कसम, सिर्फ मेरे आका की ज़ियारत के ऊपर लपक कर पढ़ने वाला ही कामयाब होगा। मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी तैयारी के लिए तो है, उसकी हाल को पहचानना उसी के लिए तो है। समझ में आ रही है? अल्लाह ताला हमको और आपको हक़ के साथ आगे बढ़ने की तौफ़ीक़ अता